إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں بدعات کے نقصانات کیا ہیں اور بدعات کی کیا برائی ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آخری درس ہے اس موضوع سے متعلق. اس کے بعد رمضان کی چھٹی آپ کو دی جائے گی، اور رمضان میں آپ پچھلے دو موضوع کون سے ہیں، دو ٹاپکس، اس کورس میں کتنے درس ہیں ہمارے؟ کھولی کتاب دیکھیے، آج تو دیکھیے کم سے کم 6 ٹاپکس ہیں. 3 کا ہمارا امتحان ہو چکا ہے، اس کے بعد 3 اور درس اتباع سنت اور بدعات سے متعلق تھے، جس میں سے یہ دوسرا درس ہے. یعنی حصہ 1 ہمارا امتحان بھی ہو گیا 3 درس کا، توحید سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اور حصہ 2 پارٹ 2 ہمارا تھا سنت اور بدعات کے بارے میں. اس کے 3 دروس میں سے یہ کتنا ہے؟ دوسرا. آج یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے 6 میں سے کتنے درس مکمل ہو گئے؟ 5. 1 بچ جاتا ہے جو بڑا درس ہے، بدعات کے بارے میں شبہات اور ان کا ازالہ، ڈاؤٹس اور ان کے کلیریفیکیشن. تو آج یہ درس ہمارا مکمل ہوگا. رمضان بعد جب آپ آئیں گے تو آپ تیاری سے آئیں گے، کیونکہ یہاں آتے ہی آپ کا امتحان شروع ہوگا. تو رمضان کے بعد 50 مارکس کا آپ کا ان 2 ٹاپکس کا امتحان ہوگا. دیکھیے آپ کو بھی کتنے امتحان دینے گے، ایسے تھوڑی چھوڑیں گے آپ کو پڑھا کے. ایک رمضان بعد آپ آئیں گے 50 مارکس کا 2 سبق ان کا آپ کا امتحان ہوگا. ایک سنت کی اہمیت، آپ لکھ کے رکھیں، بھول جائیں گے بعد میں بولیں گے ہم کو معلوم نہیں تھا، امتحان تو آپ کا ٹلے گا نہیں. ایک سنت کی اہمیت جو اس سے پہلے کا موضوع ہے. 2 بدعات کی برائی. بس یہ 2 ٹاپکس آپ کے ہیں. 2 ان کے تعلق سے آپ کا امتحان ہوگا. کتنے مارکس ہوں گے اس کے؟ 50. چھوٹا امتحان ہوگا، چھوٹا امتحان ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارا درس شروع ہوگا، اس میں ہم کیا لیں گے؟ بدعات سے متعلق شبہات اور ان کا ازالہ. جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ کا 100 مارکس کا امتحان ہوگا، جس میں 6 سبق کے سوالات آپ کو آئیں گے. کہاں سے؟ الف با تا سے. پھر پچھلا سبق پورا توحید اور علم اور اتباع اور بدعت سب کا ملا کے ایک امتحان آپ کا ہوگا. کتنے مارکس کا ہوگا وہ؟ 100 مارکس کا. تو وہ آخری درس مکمل ہونے کے بعد ہوگا. پھر اس کے بعد ہم اور دروس آگے شروع کریں گے جب امتحان ہمارا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا دروس کا چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ رمضان بعد ہم مشورہ کر کے کوئی دن طے کریں گے، اور اس دن عربی کا بھی ہمارا کورس شروع ہو جائے گا. تو ایک دن ہفتے میں ہم بدھ کا دن یا جمعرات کا جو بھی ہو، یہی وقت ہمارا رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں عربی زبان بھی ہم سیکھیں گے. اس سے پہلے بھی اور کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ لوگوں کی تجوید دیکھنی پڑے گی کہ پڑھنے نہیں آ رہا، عربی کیا لکھا ہوا ہے کاپی کرنے نہیں آ رہا. تو آپ کو ایک چھوٹا کورس، چاہے وہ 2 ہفتے کا ہو یا 1 مہینے کا ہو، آپ کا 2 چیزوں میں لینا پڑے گا. ایک عربی پڑھنا، 2 عربی لکھنا.
تو اس کے بغیر فائدہ ہی نہیں. آپ کو سارے قاعدے بتا رہے لیکن اس کی بنیاد پڑھنے نہیں آ رہا. تو آپ کو پڑھنا اور آپ کو لکھنا شارٹ میں اس کو سکھایا جائے گا. آپ کے اوپر پوری زندگی صرف نہیں کی جائے گی اس سلسلے میں. اس لیے آپ ایک مہینہ آپ کو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں رمضان کا مہینہ آپ عربی پڑھنا سیکھنے میں صرف کریں تاکہ پھر بعد میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے. تو ایک مہینہ کوئی بھی آدمی پکڑو آپ اور اس کو بولو روزانہ تھوڑا میرے کو الف با تا یہ مجھ کو سکھاؤ, عربی پڑھنا سکھاؤ. تو ابھی سے اس کی فکر آپ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یقین مانو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا بہت تکلیف ہوگی آپ کو عربی زبان میں. شروع میں جوش میں آتے, بعد میں بے ہوش ہو جاتے لوگ. آدمی بولتے عربی بہت ضروری ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ 1 2 30 40 60 80 سبق آپ کو جب پڑھائے جائیں گے بس ہو جائے گا, آپ کو بہت ہو گیا یہ. اور عربی زبان میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ شروع کے سبق یاد ہوتے ہیں, پھر بعد میں بعد کے یاد رہتے, پچھلے سب بھولتے جاتا ہے. جیسے کسی کی تھیلی میں سوراخ ہو, ڈالتے جا رہے ہو اس میں, یہ نکلتے جا رہا ہے, ایسا ہوتا. تو آپ عربی زبان کے لیے ایک کام کریں رمضان کے مہینے میں. کیا کریں گے؟ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے اور پین لینا ہے اور عربی کی کوئی کتاب لینا ہے اور اس کو لکھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ حدیث کی کتاب لو کوئی بھی اور حدیث کی کتاب سے کیا کرو, آپ لکھو عن ابی ہریرہ رضی اللہ, ہاتھ صاف کرو اپنا لکھنے کا. تو یہ آپ نے اگر نہیں کیا بہت تکلیف ہونے والی آپ کو. اگر آپ نے کر لیا بہت آسانی ہو جائے گی آپ کو. بہت سارے لوگوں کا موڈ بعد میں خراب ہو جاتا ہے, آ رہا ہی نہیں کچھ عربی, پڑھا رہے نہیں اچھا پڑھاتے تو آتا میرے کو, لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے ان کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہے. اب یہیں پر عبارات آپ کے سامنے ہیں, جو نوٹس ہمارے ہیں, آپ کچھ نہیں کرنا ہے, آپ اس کو دیکھو, جو آپ کو بہت اچھا دکھ رہا آپ اس کو دیکھ کے لکھو کاغذ کے اوپر. ایک نوٹ بک اپنی بناؤ. آپ دیکھیے کوئی بھی کام محنت کے بغیر نہیں ہوتا ہے اور کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہے, سب سبجیکٹ آسان ہے. ایک ہی چیز مشکل ہے, وہ کیا ہے؟ محنت. جو محنت کرتا ہے اس کے لیے سارے سبجیکٹ آسان ہو جاتے ہیں, جو نہیں آتا وہ مشکل ہی رہتا ہے. جب آدمی محنت کرتا ہے تب جا کے وہ چیز آسان ہوتی ہے. تو آپ دو کام کریں گے, ایک آپ پڑھنے کی پریکٹس کریں گے اور دوسرا آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے. یہ آپ کر کے آ گئے ایسا تو ایسا جیسا نماز کے لیے وضو کر کے آ گئے آپ, ایک دم اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا سب کچھ. بہرحال تو یہ آپ کی ترتیب رہی. انشاءاللہ رمضان بعد کب تک ختم ہو جائے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی اس کا آپ فیصلہ کر دیتے ہیں. رمضان کب تک ختم ہوگا؟ یہ رمضان 1 سپٹمبر تک ختم ہو جائے گا. اس میں پہلا جمعہ کب آتا ہے؟ اس کے بعد 1 سپٹمبر کو کیا تاریخ آتی ہے؟ دن کیا آتا ہے؟ تاریخ آتی ہے 1 سپٹمبر کو دن جمعرات آتا ہے. 2 سپٹمبر 2 کے بعد یعنی سمجھ لیجیے 9 آتا ہے. 2 کو تو ملیں گے سب لوگ یہاں کے. 9 کو ہمارا امتحان ہوگا انشاءاللہ. چلے گا؟ آئیں گے آپ لوگ؟ 9 تاریخ کو ہمارا, آپ لوگ لکھ لیں اس کو, یاد رکھیں 9 سپٹمبر کو ہمارا انشاءاللہ امتحان ہوگا. 50 مارکس 2 سبق. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہی اسی امتحان میں ہم لوگ بتا دیں گے کب سے ہم لوگ عربی کا شروع کر رہے ہیں. اور واقعی آپ نے 2 چیزیں کی اگر جو میں نے بتایا عربی کے بارے میں, بہت مزہ آئے گا آپ کو عربی میں, بہت مزہ آئے گا. لیکن اس کو آپ 2 چیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم آج کے درس میں, چونکہ یہ ہمارا آخری درس ہے اور 1 مہینے کا گیپ ہے, اس میں ہم پہلے تو مکمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ریویژن کریں گے. 4 پوائنٹس ہم نے مکمل کیے ہیں. بدعتی کو پیج نمبر 78 وہاں تک ہمارا ہو گیا ہے. لاسٹ درس ہمارا وہاں ختم ہوا تھا. بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے اس کی؟ نیکی سمجھ کے جو آدمی کوئی کام کرتا ہے اس سے توبہ نہیں کرتا ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھتا, اس کو چھوڑتا نہیں ہے.
کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بدعتی کو توبہ کی توفیق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا، اللہ چاہے تو کسی کو، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ جیسے دیکھیے آپ اس میں کہتے ہیں گناہ کرے گا آدمی جہنم میں جائے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتا ہے. اسی طرح سے بدعتی ہے، بدعت کی وجہ سے اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کسی بندے کو چاہے دین کے لیے نفع والا وہ ثابت ہو تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ اللہ کھول سکتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دے دی. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ہدایت دیتا ہے. بہرحال تو عام طور سے بدعتیوں کو ہدایت یا توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، وہ اپنے عمل کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. نمبر 5، قیامت کے دن حوض کوثر سے بدعتی کو دھتکارا جائے گا. یہ بھی پچھلے ہفتے ہمارا ہو چکا ہے. اس میں بعض لوگوں نے شبہ پیدا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے پہلے سے ایسا ہونے والا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب ہے. تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اس حدیث سے علم غیب ثابت ہو رہا. اگر کوئی بولے آپ سے، آپ پوچھیں کیسے؟ کہ دیکھو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کا آج ہی معلوم ہے. اس دن فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھی. تو فرشتوں کا جملہ کیا ہے؟ اے نبی آپ کو معلوم کہ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم. تو جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا، اللہ نے رد کیا، کسی عالم نے رد کیا، امام بخاری یا امام مسلم یہ غلط بول رہے فرشتے، ایسا ہے نہیں ہے. تو ساری امت اس بات کو مانتی کہ قیامت کے دن فرشتے ایسا کہیں گے، جس سے معلوم ہے آپ کو علم غیب نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غیب کی کوئی بھی بات نہیں معلوم ہے، اس لیے تو آپ نے بتائی. تو ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں غیب کے بارے میں بتائیے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں معلوم تھی، بعض باتیں معلوم نہیں تھی. جو معلوم تھی وہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوئی، جو نہیں معلوم تھی وہ اللہ نے نہیں بتایا تو معلوم نہیں ہوئی، جیسا کہ یہ معاملہ ہے. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ کو یہ تو معلوم ہے قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہوں گے. تو پارشل نالج جس کو کہیں گے، جزئی علم. آپ کو جزئی علم ہے، کچھ علم دیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا اور کچھ نہیں بتایا گیا، ڈیٹیل بتائی گئی نہیں. تو واقعہ ہوگا ایسا، لیکن لوگ کون ہوں گے بتایا گیا نہیں. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے. ما کان و ما یکون کی تفصیل آپ کے پاس نہیں ہے، اجمالاً آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں اگر یہ کوئی کہے کہ یہ تو مرتدوں کے بارے میں ہے، تو کیا سلف میں علماء میں کوئی قائل ہے اس بات کا کہ نہیں یہ بدعتیوں کے بارے میں بھی ہے؟ ابن عبد البر صحیح ہے کہ ابن عبد البر صحیح ہے؟ بر صحیح ہے، ابن عبد البر. یہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کی کتابوں کے نام معلوم ہے کسی کو؟ کوئی ایک کتاب؟ ابن عبد البر، ان کی مشہور کتاب ہے التمہید. یہ موطا کی شرح ہے التمہید. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے الاستذکار. اسی طرح سے یہ بھی موطا کی شرح، دو شرح موطا کی، ایک راوی کے حساب سے ہے اور ایک باب کے حساب سے، باب کے اعتبار سے، چیپٹر کے سبق کے حساب سے ہے. اور اسی طرح سے ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم، علم کے بارے میں جامع بیان. تو انہوں نے بہت ساری باتیں عالم اور طالب علم کے بارے میں جمع کی ہیں. بہرحال نمبر 6، قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بدعتیوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کفار ہیں، لیکن ان کے لیے برا معاملہ یہ ہوگا کہ بدعتی بھی اس میں
شامل ہوں گے جن کے چہروں پر کالی چھائی ہوئی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن، یوم اس دن، اور الیوم آج کل سمجھ میں آ رہا آپ؟ یوم یعنی اس دن اور الیوم یعنی آج کے دن۔ یوم اس دن، تبیض بیاض سے ہے، بیاض بیضا آپ کو معلوم ہے اس میں کیا رنگ، کون سا رنگ ہے؟ سفید۔ تبیض وجوہ، وجہ کی جمع ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، وجوہ اس کی کیا ہے؟ جمع، پلورل، انیک وچن۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید اور روشن ہوں گے، اور تسود، سواد سے، سواد یعنی کالا، اسود، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے اس دن؟ کالے ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے اور سفیدی اس پر ہوگی، ان چہروں پر ہوگی، اور کچھ چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ کالی چھائی بھی ہوگی ان کے اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اصلاً یہ کفار ہیں، لیکن ان کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے وہ تعلیمات اختیار کی جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنے طور سے دین میں بدعت ایجاد کی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ذکر کیا جاتا ہے، اس کو نوٹ کیجئے جو میں بتا رہا ہوں، ابھی دھیان سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں یعنی یوم القیامہ، یعنی یہ قیامت کے دن ہوگا، حین تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، کہ جب اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدعۃ والفرقہ، اور اس دن اہل بدعت والفرقہ کے چہرے کیا ہوں گے؟ ان پر کالی چھائی بھی ہوگی۔ اس کو الاعتصام میں الشاطبی نے اور اسی طرح سے ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، لیکن اس روایت میں پرابلم ہے، اس لیے کہ ہمارا اصول کیا ہے؟ قاعدے کے اعتبار سے روایت کیسی ہونا چاہیے؟ صحیح یا حسن درجے کی ہونا چاہیے۔ اس روایت کی جمع کرتے وقت یہ چیز سامنے نہیں تھی، عام طور سے علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا اور کسی نے اس پر کلام نہیں کیا ہے۔ ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، امام الشاطبی نے اس کو ذکر کیا ہے، ابن تیمیہ نے اس کو ذکر کیا ہے، الآجری نے اس کو ذکر کیا ہے، اسی طرح سے ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اللہ لکائی نے اس کو ذکر کیا، سب نے ذکر کیا عام طور سے۔ اس روایت سے عام طور سے علماء نے استدلال کیا ہے اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس سے استدلال کرنا درست ہے نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ روایت اس باب میں ہے، لیکن آپ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا بریکٹ لکھیں گے، کیا لکھیں گے؟ یہ روایت ضعیف ہے، قاعدے سے روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ علمی امانت ہے جو ضروری ہے۔ آپ بولیں گے پھر لکھے کیوں؟ بولیں گے بتا رہے نا ابھی آپ۔ تو کوئی روایت اگر آج ہمارے سامنے ضعیف ہے لیکن اس کا کوئی طریق ہم کو کل مل جاتا ہے، دیکھیے ہمارا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت آج ہم ضعیف سمجھ رہے ہیں لیکن کل کوئی ایسی روایت مل جائے جس سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے تو وہ روایت ضعیف کے مرتبے سے کیا ہو جائے گی؟ حسن لغیرہ، یعنی وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ لیکن کوئی روایت ایسی ہے جس کی سند میں کسی راوی کو ہم معتبر سمجھ رہے ہوں لیکن کسی محدث کا پھر قول ہم کو بعد میں مل جائے، اس لیے کہ کتابیں بہت ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے اور یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے، تو اس روایت کو کیا ماننا پڑے گا؟ سمجھ میں آ رہا؟ کسی بھی آدمی کے بارے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آج اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کل جا کے معلوم پڑا اچھا نہیں، تو کیا بولیں گے؟ نہیں اس دن میں نے اچھا بولا تھا، آج کیسا بدلوں؟ بولیں گے آپ ایسا نہیں۔
اس لیے قاعدے سے روایت کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ دوسری بات، پھر یہ نمبر 0 ہو گیا نہیں، اس کے ضمن میں علماء کے اقوال، سلف کے اقوال ہیں۔ اس بارے میں 2 قول میں ذکر کروں گا، اس کو آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، تابعین میں سے قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض پر کالی چھائی بھی ہوگی، اندھیریاں چھائی بھی ہوں گی، تو یہ لوگ ہیں۔ تو قتادہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ ہم اہل البدع، یہ کون ہے؟ یہ اہل بدعت ہیں۔ تو ہم کو تابعین میں سے قول یہاں پر ملتا ہے کہ واقعی اس آیت کے ضمن میں بات ہے کہ اہل بدعت کی برائی میں یہ بات آتی ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، قیامت کے دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ قتادہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل البدع، یہ بدعتی لوگ ہیں جن کے چہرے کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن کالے ہوں گے۔ اسی طرح سے صحابہ میں سے ابو امامہ الباہلی، یہ صحابی ہیں ابو امامہ الباہلی، انہوں نے اس آیت میں بعض لوگوں کے چہرے روشن اور بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، کہا اس سے مراد الخوارج ہیں۔ الخوارج کون ہیں؟ وہ پہلا فرقہ جو اسلام کی تاریخ میں نمودار ہوا، جو اہل السنہ سے ہٹ کے الگ ہو گئے، صحابہ سے یہ لوگ ہٹ کے الگ ہو گئے۔ تو پہلا بدعتی فرقہ اسلام کی تاریخ میں کون تھا؟ الخوارج۔ تو کون کہتا ہے یہ؟ ابو امامہ الباہلی، ابو امامہ صحابی ہیں یہ الباہلی، یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو جن کے چہرے کالے ہوں گے قیامت کے دن وہ کون ہیں؟ خوارج۔ اور خوارج کون ہیں؟ اہل سنت ہے یا اہل بدعت ہیں؟ اہل بدعت ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو سلف کا تھا، صحابہ کا تھا، اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو روایت ابن عباس کی عام طور سے اس باب میں ذکر کی جاتی ہے، سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے استدلال درست ہے نہیں۔ نمبر 2، لیکن اس باب میں قتادہ کا قول موجود ہے، وہ کون ہے؟ تابعی۔ اور دوسرا قول ہے کس کا؟ ابو امامہ الباہلی کا۔ قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اور ابو امامہ کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ الخوارج۔ اب دونوں میں مانیں گے کیا آپ؟ یہ بتائیے، اب یہ سمجھ لیجئے تفسیر کا اصول۔ قتادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ شاباش، 1 منٹ میں اتنی ترقی، تو گھر جا کے اور 30 دن کے بعد تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی ابو امامہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ پہلے وہ بولے تھے، ابھی دوسرا نہیں بولیں گے، الخوارج۔ ٹھیک ہے، تو یہ مانیں گے کہ یہ مانیں گے؟ دونوں مانیں گے؟ دونوں کیسے مانیں گے؟ دونوں الگ ہیں نا۔ ہاں، صحابہ کے بعد میں آئے، صحابہ کے زمانے میں آئے۔ پہلے یہ بتائیے، صحابہ کے زمانے میں تھے خوارج کے بعد میں؟ صحابہ کے زمانے میں حضرت علی کی ان سے جنگ ہوئی، تو خوارج ہیں اس سے مراد، آیت سے مراد یا اہل بدعت؟ دونوں ہیں؟ یہ دونوں الگ ہیں کہ ایک ہیں؟ پھر یہ نام آیا اور یہ کیا ہے؟ تفسیر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کسی آیت کی تفسیر میں ایک عام قول بیان کرتے ہیں، اس سے مراد مثلا اہل بدعت ہیں یا اس سے مراد فلاں ہیں، اور دوسرے صحابی اس سے مراد اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تفسیر یعنی ابھی کوئی آدمی کہے
کہ دیکھو ابو امامہ تو کہہ رہے سے مراد کون ہے؟ خوارج ہے، یعنی پھر دوسرا کوئی اس میں آئے گا نہیں، معتزلی آئیں گے اس میں، شیعہ آئیں گے اس میں نہیں، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہاں اسی لیے پوچھ رہا ہوں میں، الگ ہے کہ ابھی یہ تو اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اور اس میں آئیں گے، تو ان کے مطابق تو خوارج ہیں، اس کا مطلب شیعہ ہیں کیا؟ سمجھا میں کیا پوچھ رہا کہ سمجھا ہی نہیں؟ کچھ لوگ دیکھ رہے کہ کیا بول رہے، کرنا کیا چاہ رہے آخر، ذرا دیکھتے رہو کیا ہوتا ہے۔ اب ہاں یہ جو ہے، یہ جو بیان کیا انہوں نے، یہ کیا بیان کی؟ صفت، اور انہوں نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ مثال۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ اگزامپل کے طور پر انہوں نے نام دیا ہے، یہ نہیں کہ خوارج ہی اور کوئی نہیں، یہ مراد ہے نہیں، یعنی مثال کے طور پر خوارج، لیکن اس سے اسپیسیفکلی خوارج مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہوتی ہے۔ آپ کو تفسیر کی کتابوں میں عام طور سے ملے گا، اسی لیے علماء نے اصول تفسیر میں اس کو سمجھایا، یہ تفسیر بالمثال ہے، تفسیر بالمثال ہے، کہ اس طرح سے بعض اوقات صحابی یا تابعی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے۔ اسی لیے یعنی بعض سلف سے پوچھا گیا الجماع سے مراد کون ہے، انہوں نے ایک سلف میں سے کسی بڑے عالم کا نام بیان کیا، یہ جماع ہے، کسی نے کہا ابو بکر و عمر جماع ہے، اور کسی نے کیا کہا جماعت وہ ہے جو حق کے موافق ہو۔ تو اس طرح سے بعض اوقات آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اقوال میں اختلاف ہے، کون پڑھے گا تفسیر، یہ بول رہے، وہ بول رہے، کوئی کچھ بول رہا، کوئی کچھ بول رہا، ایک کام کرو، رکھو عربی اچھے سے سیکھو، سمجھتے جاؤ، اوپر سے سیدھا ڈائریکٹ تفسیر۔ ایسا ہوتا ہے، تفسیری اقوال جو سلف کے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ ایسا کرتے ہیں، بولتے یہ اتنی کتاب اپنے کو نہیں چاہیے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر فلاں، تفسیر قرطبی، یہ نہیں، بس ختم۔ ہم کیا کریں گے، قرآن کی اچھی سے عربی سیکھنے کا، ابو جہل سے تھوڑی اچھی، اور ڈائریکٹ قرآن سیکھنے کا، بولے عربی ہے سمجھتا نہیں کیا۔ اب بتائیے ابو جہل کو عربی نہیں آتی تھی، وہ کیا انگلش بولتا تھا اس زمانے میں؟ پھر ان کو قرآن سن کے گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، ایک آدمی کو عربی آنا کافی ہے نہیں۔ کیوں وہ گمراہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں ہوا۔ اور جتنے فرقے اسلام کی تاریخ میں، مثال کے طور پر کون؟ خوارج۔ خوارج کے بارے میں مستقل درس میں کبھی لوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ بہت یعنی اہم درس ہے وہ۔ خوارج کون، خوارج کی صفات کیا، خوارج کیوں بنے، کب تھے، ان کا کیا ہوا، ان کے بارے میں حدیث میں پہلے سے کیوں آ گیا۔ تو خوارج ایک مستقل موضوع ہے ہمارے لیے، جو ہر دور میں رہیں گے لوگ، اور خصوصاً بعد کے دور میں پیدا ہوں گے، حدیث میں آیا ہے اس طرح سے۔ بہرحال تو خوارج کیا تھے؟ خوارج بولتے تھے قرآن، بس قرآن بتاتے تھے، اس طرح سے قرآن اور کچھ نہیں، بہت قرآن پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر نے یا غالباً حضرت علی نے کہا تھا تم ان کے ہاں جاؤ گے تو وہاں پر بھنبھناٹ سنائی دے گی تم کو قرات کی، اتنا قرآن پڑھتے تھے وہ لوگ، قرآن بہت پڑھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ علماء نے دو معنی اس کے بیان کیے ہیں، حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، اس طرف اور اس طرف، اوپر اور نیچے، حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی حلق سے پڑھنے سے اوپر وہ نہیں جائے گا، یعنی قبولیت نہیں ہوگی اس کے لیے، حلق کا حلق نہیں رہے گا، اللہ کے ہاں ان کا پڑھنا قبول ہوگا نہیں، تو وہ اوپر نہیں جائے گا۔ اعمال کہاں جاتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی طرف عمدہ کلمات اوپر چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ تو قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے اوپر جائے گا نہیں، تو حلق کے آگے نہیں جائے گا، یہ مطلب اس کا ہے، لا یجاوزہم الحناجر، ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا، آگے نہیں جائے گا، یعنی قبولیت کے اعتبار سے اوپر نہیں جائے گا۔ نمبر دو،
نیچے نہیں جائے گا، یعنی حلق سے آگے نہیں بڑھے گا. آپ کی آواز حلق سے ایسا آتی، کھانا ایسا جاتا، تو دو طرف ٹریفک ہوتا ہے نا، تو حلق سے آگے نہیں جائے گا کا مطلب ان کی قرت ہی رہے گی، لیکن دل میں صحیح سمجھ نہیں ہوگی. دل میں صرف پڑھ کے فائدہ ہے. ایک آپ غیر مسلم عربی جانتا ہے، عرب میں پیدا ہوا عیسائی، وہ بیٹھ کے قرآن پڑھے ثواب ملے گا؟ کچھ فائدہ نہیں اس کے لیے، اللہ ہے کہ اللہ ہدایت دے. تو ایک آدمی صرف پڑھ لے وہ کافی نہیں ہوتا ہے، صحیح سمجھ قرآن کی ضروری ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. تو وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں جائے گا، یعنی صحیح طور سے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. تو یہ خوارج کے بارے میں کہا گیا. تو سلف کے اقوال میں، اسی لیے واپس میں اسی طرف آ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں ایک کا قول یہ ہے، دوسرے کا قول وہ ہے، تیسرے کا قول وہ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے کہ ہم کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. اگر غور کیا جائے کہ جو ان کے اقوال ہیں الگ الگ الگ، ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہوتا ہے اور وہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اکثر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ وہ الگ ہوتے ہیں لیکن ایک ہی معنی. اسی لیے ابن کثیر عام طور سے کہتے ہیں کہ ان سارے اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی سب مراد ہو سکتے ہیں، اور اس کی پھر مثال بتاتے ہیں. یہ بہت آگے کے دروس میں آئے گا ہمارے. جب یہ سب ہو جائے گا پھر ہم لوگ نہاب ہو کے اصول التفسیر، اصول الفقہ وغیرہ کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ آگے کے دروس ہیں سب. جب آپ کو عربی بھی آ جائے گی تھوڑی بہت اچھی خاصی، آدھی نہیں، اتنی کہ کم سے کم آپ صحیح سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ پھر ہم وہ بھی شروع کریں گے، مسلسل دروس شروع کریں گے. پھر آگے اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ ہم حدیث کی کتابیں بھی ایک ایک لے کے شروع کر سکتے ہیں. بخاری میں سے کتاب الایمان، بخاری میں سے فلاں، مسلم میں سے یہ، اس طرح سے کر سکتے ہیں. بہرحال تو سلف کے اقوال میں بعض اوقات تعدد الگ الگ دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا مراد کیا ہوتا ہے؟ سب کہیں نہ کہیں جا کے جڑتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا چاہیے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی، چھٹی چیز یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. کون کہتا ہے؟ ابن عباس. وہ روایت کیسی ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اگر اس کا کوئی اور قوی طریق ملے تب جا کر اس کو ہم معتبر کہہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں. صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ جو حال ہی میں انتقال ہوا، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ نہیں، یہ روایت سند کے اعتبار سے ایسی ہے، اشارہ اس طرف کیا انہوں نے اس کا. بہرحال نمبر 7 تو قتادہ کا اور ابو امامہ الباہلی کا قول ہم کو ملتا ہے اس میں کہ بدعتی مراد ہے اس سے. نمبر 7 بدعت لعنت کا سبب ہے. بدعت لعنت کا سبب ہے. لعنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. بدعت کا لعنت کا سبب کا مطلب جو آدمی بدعت میں پڑا رہے اللہ کی رحمت سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من آوى محدثا. لعن اللہ من آوى محدثا. کیا مطلب ہے؟ لعن اللہ من آوى محدثا. آپ محدثا پڑھیں گے تو مصیبت ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ محدثا. ہا کے اوپر کیا ہے؟ جزم. اور دال مشدد ہے. بولیں گے یہ کیا رہتا ہے؟ مشدد ہے کیا ہے؟ صرف زیر. زیر زبر یہ اردو میں ہوتا ہے. ہاں اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ کسرہ. اور اوپر آ تو بسرا. زبر کو کیا بولتے ہیں؟ فتحہ. اور زیر کو کسرہ. اور پیش کو ضمہ. صحیح. اور جزم کو کیا بولتے ہیں؟
جزم. جزم کو کیا ہوتے ہیں؟ جزم، یا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون. ٹھیک ہے. بہرحال یہ ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں تکلیف ہوگی آپ کو، اس لیے ابھی کسی کے پاس بیٹھیے. لعن اللہ، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو. عربی زبان میں یہ دو اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. یہ ماضی ہے اور اس کے بعد فاعل ہے. لعن اللہ، کبھی یہ خبر ہوتا ہے، کبھی یہ دعا ہوتا ہے. دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیے لعن اللہ اگر اس کو خبر کے معنی میں لیا جائے ایسا ہوگا لعنت کی اللہ نے اس پر جو پناہ دے بدعتی کو، تو یہ خبر ہو گئی. لیکن دعا کے طور پر جو جملہ ہوتا ہے وہ بھی خبر والا ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو پناہ دے کسی بدعتی کو. جیسے مثال کے طور پر آپ دوسرا جملہ دیکھیں یہاں پر، اس کے بالعکس رضی اللہ عنہ. یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ رضیہ راضی ہوا، اللہ اس سے، ٹھیک ہے، یا ان سے، واحد کے لیے آتا ہے یہ. تو راضی ہوا اللہ ان سے. تو یہ خبر کے طور پر ہو اور دعا کے طور پر ہو تو معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ ہو جاتے ہیں، تھوڑا فرق ہو جاتا ہے اس میں. اور یہی جملہ خبر اور دعا دونوں کے طور پر آتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ جو پہلے سبقت لے گئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی. کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. رضی اللہ عنہ یہاں پر خبر کے طور پر ہے یا دعا کے طور پر ہے؟ دعا کے طور پر. صحیح ہے، خبر کے طور پر ہے. رضی اللہ عنہ خبر کے طور پر ہے اس آیت میں. لیکن جب ہم کہتے ہیں صحابی کا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ خبر ہوتی ہے دعا ہوتی ہے؟ دعا ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں جسی طرح سے کہتے ہیں رحمہ اللہ. کیا مطلب ہے؟ رحمہ اللہ، اللہ رحم کرے ان پر، یا اللہ نے رحم کیا ان پر کرے. تو ہم بطور دعا، کیونکہ ہم کو کیا معلوم ہے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، ہم بطور دعا کہتے. تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے لعن اللہ من آوى محدثا، یہ دعا کے طور پر بھی ہو سکتا ہے اور خبر کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں قوت کیا ہے؟ بددعا کی ہے. اس میں قوت کیا ہے؟ دعا کی. اس میں اس لیے کہ اور روایات میں بددعا آئی ہے اس کو. لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہو اللہ کی اس پر جو آوا پناہ دے. کس کو؟ محدثا. محدث کہتے ہیں اس کو. دیکھیے من احدث فی امرنا ھذا، حدیث آپ نے دیکھی تھی، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے. تو جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز نکالتا ہے، ایکسپرٹ جو بدعت ایجاد کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت. تو جو بدعت نکالتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو اپنی طرف سے دین میں کچھ نیا نکالتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان بدعات پر عمل کرتے ہیں. دونوں الگ الگ ہیں. زیادہ گناہگار کون ہے؟ بدعت. کیسا؟ سب کا گناہ اس پہ جائے گا، اور اس نے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دین میں کیا کیا؟ اضافہ کیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو آوا کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینا. اسی لیے علماء نے بدعتیوں کی صحبت سے روکا ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ بدعتی کو اس کی بدعت کے سلسلے میں تعاون دیا جائے، یہ جائز ہے، نہ قول سے نہ عمل سے. اس کو اچھے سے سمجھ لیں.
بدعتی کو قول عمل سے اس کے غلط کام میں سپورٹ کرنا چاہیے نہیں. لیکن اگر کوئی بدعتی بیمار ہو یا گر گیا چکر آ کے، اس کو گھر میں لے سکتے کہ نہیں؟ لے سکتے. دلیل کتنا اچھا بولے گی. دلیل کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے. بریکٹ کے باہر ہے ایک لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابئی ابن کا عبداللہ ابن ابئی، اچھا تو منافق تھا، آپ نے نماز، لیکن اس کا ساتھ دینا کدھر ہے؟ اس میں تو نماز پڑھنا ہے. اس کو پناہ دینا کہاں ہے اس میں؟ یا اس کا تعاون کرنا کہاں ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پڑوسی یہودی کو کھانا بھیجتے تھے. اگرچہ وہ یہودی ہے، یہودی زیادہ برا ہے. کیوں؟ وہ تو اسلام ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو جس کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام اس سے بھی اچھا سلوک سکھاتا ہے کہ نہیں؟ سکھاتا ہے. تو من باب اولا کوئی مسلمان ہے تو اس سے سلوک کیا جائے گا، لیکن اس کی بدعت میں اس کا ساتھ دیا جائے گا نہیں. اس لیے جو اہل بدعت ہیں ان کے مقصد میں ان کا تعاون کرنا چاہیے نہیں، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، جس سے ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام سے، حق سے، سنت سے کیا ہو؟ قریب ہو. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن. برائی کو کس سے دفع کرو؟ بھلائی سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تمہاری جس سے دشمنی ہے وہ تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. یا اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر حسن سلوک کی بات آئی ہے. تو ایک انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، لیکن جہاں اس کی بدعت کا معاملہ ہو اس کا بالکل بھی تعاون نہیں کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کوئی اہل بدعت میں سے ہو اور ہم اس کے دعوتی مرکز کو جہاں سے بدعتیں چلتی ہیں ہم تعاون کر سکتے اس کو؟ یا کوئی بدعتی آئے اور کہے میں کچھ بدعتیں پھیلانا چاہتا ہوں، تمہارے یہاں رکو کیا؟ آپ بولیں گے انسان ہی تو ہے، اس کے بھی بدن میں ہمارے ساتھ کون ہے؟ آپ کریں گے اس کا تعاون؟ اس کا تعاون نہیں کیا جائے گا. تو بدعات میں تعاون کیا جائے گا نہیں. البتہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو مشرکین اور کفار کے ساتھ بھی سلوک اسلام سکھاتا ہے. تو من باب اولا یہ مسلمان ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ہاں اگر کوئی اہل بدعات میں سے ہے، اب دو صورتیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن پھر بھی میں ضمناً لے رہا ہوں کیونکہ حدیث اسی باب میں ہے. دو صورتیں ہیں. اہل بدعات میں سے کوئی ایسا ہے جو ڈینجر ہے، ایکسپرٹ ہے ایک دم، اس کی صحبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے دل میں وہ انجیکشن دے دے اور آپ پہ اس کا اثر ہو، اور آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہے نہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ کو اس کی صحبت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے. حدیث میں کیا ہے؟ اچھا ساتھی برا ساتھی، عطر والا لوہار. تو ایسا آدمی جس کی اصلاح آپ نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو بگاڑ دے گا، ایسے کی صحبت اختیار کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہو، آپ کے پاس علم ہے اور آپ کے اس سے تعلق رکھنے سے ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل اس کو ہدایت ملے، تو ایسے سے تعلق رکھا جا سکتا ہے. دونوں میں فرق یاد رکھیں. لیکن ایک دم بدعتی ہو، داعی ہو بدعت کا اور بدعت کو پھیلاتا ہو سماج کے اندر، تو سلف میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ان سے قطعاً تعلق نہیں رکھتے تھے، بالکل تعلق نہیں رکھتے تھے.
بلکہ یہاں تک ملے گا کہ وہ ان کا نہ سلام کرتے تھے نہ سلام کا جواب دیتے تھے. تو یہ علماء نے یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ایسے لوگوں کے لیے. عام طور سے مسلمان آج کیا ہے، جہالت کی وجہ سے بہت ساری بدعات میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو اب نہیں بچائیں گے تو دوسرا کون، فرشتے آئیں گے بچانے کے لیے. اور آج اللہ کا احسان ہے، دعوت کی وجہ سے کئی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اگر ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیا یار بدعت میں اس کو سلام بھی مت کرو، بات بھی مت کرو، کلام بھی مت کرو، تو بیچارہ اسی حال میں رہے گا، اسی حال میں مرے گا. ہاں لیکن جو بڑے بڑے بدعتی ہوتے ہیں، جو جانکار ہوتے ہیں بدعات کے، تو ان کی صحبت سے کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. بعض سلف سے کسی بدعتی نے کہا یار ایک بات تو سنو، انہوں نے کہا آدھی بات بھی نہیں، کان میں ہاتھ ڈال دیا، آدھی بات بھی نہیں چاہیے، ہم کو سننا ہی نہیں تمہاری بات. لیکن کب، جو واقعی ثابت ہو جائے کہ کیا ہے، بدعتی ہے، کتاب و سنت نہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی بولتا ہے. کیا جائے کیونکہ ہمارا سمجھانا بعض اوقات اتنا پاورفل نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے. ڈاکٹر کا انجیکشن اور اپنا انجیکشن میں فرق پڑتا ہے ذرا. تو بعض اوقات ہم سمجھانے میں کنفیوز اور کر دیتے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اب یہ فرق ہم کو کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے ہو سکتا ہے میرے سے کوئی کمی رہ گئی سمجھانے میں، لیکن اگر آپ نے اچھی طرح سے سمجھا دیا سب کچھ پھر بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ سے. اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ حرم ہے عیر سے ثور تک. عیر اور ثور یہ دو کیا ہیں، مدینہ کے اطراف میں دو پہاڑ ہیں، عیر اور ثور. المدینۃ حرم، اس سے کیا ثابت ہوا، مدینہ کیا ہے، حرم ہے. لیکن احناف کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، کیا ہے، مکہ حرم ہے. ہمارے نزدیک کیا ہے، مکہ بھی حرم ہے، اور کیونکہ دلیل کیا ہے، المدینہ تو حرم، مدینہ حرم ہے. تو حدیث میں معلوم ہے مدینہ بھی حرم ہے. المدینہ تو حرم ما بین عیر الی ثور، عیر سے لے کر ثور تک مدینہ حرم ہے. فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. تو جو کوئی مدینہ میں بدعت نکالے یا کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. آپ سوچئے بدعت، یہ اتنی لعنت کس وجہ سے برس رہی ہے، لعنت کا سبب کیا ہے، بدعت. اب دو لوگ ہیں اس حدیث میں جن پر لعنت ہو رہی، کون ہے، نمبر ایک بدعت ایجاد کرنے والا، نمبر دو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کرنے والا بھی گناہگار ہے اور گناہ میں مدد کرنے والا، سپورٹ کرنے والا بھی گناہگار ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن اثم، گناہ اور عدوان، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو معلوم ہوا کہ بدعتی کا تعاون کرنا صحیح ہے نہیں ہے، اس کے بدعات میں، اس کے مقصد میں اس کا تعاون کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی قیامت کے دن نہ کوئی صرف قبول کرے گا نہ کوئی عدل قبول کرے گا. علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ صرف و عدل سے کیا مراد ہے. بعض نے کہا اس سے مراد فرض اور نوافل ہیں، بعض نے کہا اس سے کیا مراد ہے، عام طور سے علماء نے اسی کو قول کو اختیار کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، نہ اللہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. لیکن یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ قبولیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے رضا والی قبولیت اور ایک ہوتی ہے ادا والی قبولیت. یہ میں آج نہیں لوں گا اس کو تفصیل سے، ہم کسی اور درس میں اس کو لیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے.
ایک قبولیت کیا ہوتی ہے؟ رضا والی، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے. اور دوسری قبولیت ہوتی ہے ادا والی، کہ اس پر جو فرض تھا، اس پر جو ذمہ داری تھی، اس نے ادا کر دی. تو علماء نے کہا اس سے عمل تو ادا ہو گیا، یعنی فرض نماز پڑھے گا تو اس کے ذمے سے ساقط تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کی رضا اس کو نہیں ملے گی. انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل نے قابل سے کیا کہا تھا جب قبول نہیں ہوا اس کا صدقہ یا اس کا عمل اللہ کے نزدیک؟ تو حابیل نے کیا جملہ کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے. تو قبولیت کئی طرح کی ہوتی ہے. ایک قبولیت ہوتی رضا والی، اور ایک قبولیت ہوتی ادا والی، کہ نماز پڑھ لیے سب نے، ذمے سے ساقط ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن اللہ کسی سے راضی ہوتا، کسی کے منہ پہ نماز مار دی جاتی ہے، لیکن واپس پڑھنا پڑے گا اس کو؟ نہیں، پڑھ تو لیا اس نے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں ہے. اس کے ذمے سے ساقط ہوگی نماز، اب دوبارہ پڑھنا نہیں ہے اس نے، لیکن اللہ اس کی نماز سے خوش ہوا نہیں. تو یہ قبول رضا ہے. تو بہت سارے علماء نے اس میں مختلف باتیں کہیں، شرح النووی میں امام نووی نے ذکر کیا ہے. تو اللہ ایسے بندے سے راضی نہیں ہوگا اور اس کے فرض و نوافل اللہ قبول نہیں کرے گا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے، ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بدعتی پر اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے. تو یہ دو موضوع ہمارے مکمل ہو گئے، اللہ کا احسان ہے. اب ایک موضوع بچ گیا، بدعت سے متعلق شبہات اور ان کا ازالہ. اب ہم جلدی جلدی اس کا ریویژن کرتے ہیں مختصراً. پیج نمبر 39. اب یہ بتائیے کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور عمل. کیا یہ تینوں چیزیں سنت ہوتی ہیں؟ فعل اور عمل الگ الگ ہے. فعل تقریر، قول، فعل اور تقریر. تقریر کون بتائے گا کیا ہوتا ہے؟ کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا تو عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ راضی اس سے، اقرار ہے آپ کا، اس لیے تقریر اس کو کہیں گے. فعل کا مطلب عمل اور قول کا مطلب بولی ہوئی بات. سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہے. کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے گا اس سے مراد فی کا مال ہے، کیونکہ آیت میں فی کے مال کے بارے میں آیت نازل ہوئی. تو آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے؟ آیت ہے، اس سے دلیل مانگیں، بہت جلدی تیار ہو کے مانگیں. آیت فی کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے. پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو دیے چھوڑ کے دلیل دوسری دلیل لے رہا ہے ابھی. اس کے بارے میں کیا؟ اس آیت میں عموم ہے. نمبر 1 میں سمجھایا تھا، سب بھول گئے. اس آیت میں کیا ہے؟ جو کچھ دیں، مال دیں تو مال لو، اور اعمال دیں تو اعمال لو، اقوال دیں تو اقوال لو، جو کچھ رسول دیں لے لو. یہ مطلب ہے. تو مال دے تو مال بھی اس میں آتا ہے، باہر تھوڑی جاتا ہے. لیکن خالی مال ایسا تھوڑی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور ہدی اور ہدا میں فرق کیا ہے؟ بازو میں دیکھنے کو مجھے پڑھائے تھے کہ ہدی اور ہدا اور ہدی طریقہ، اسوہ، نمونہ.
ہے آپ کو بہت سمجھایا اس کو تمہیں، میرے کو یاد ہے، میرے کو دن یاد آ رہا ہو. ہدی اور ہدا میں فرق کیا ہے کہ ہدی عملی نمونہ اور ہدا قول سے ایکسپلینیشن، سمجھانا ہدا ہے اور عمل کر کے دکھانا کیا ہے، ہدی ہے. دونوں روایتیں آتی ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد وخیر الہدا ہدا محمد. بہرحال، اور سنت کی اتباع میں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں؟ 3 چیزیں کوئی بتا سکتا ہے؟ نمبر 1 دائیں والے، ہاں باپ دادا کا طریقہ رکاوٹ بنتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 جہالت. نمبر 3 میجورٹی. نمبر 4 برے علماء. نمبر 5 خواہشات کی اتباع. نمبر 6 ہے گمان. عقل کی وجہ سے بھی آدمی حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے. آئے گا انشاءاللہ رمضان میں اسلام میں عقل کا مقام، کہ عقل کو کتنا زیادہ سر پہ رکھنا، جیب میں رکھنا، کہاں رکھنا. اسی طرح سے اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے نا بولے؟ ہاں دوسرا کوئی بول. اطاعت یعنی فرما برداری اور اتباع یعنی پیروی، فالو کرنا جس کو ہم کہتے ہیں. دونوں میں سے کون سا ضروری ہے؟ دونوں ضروری ہے. اچھا، اسی طرح سے بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر نئی چیز یا دین میں نئی چیز؟ دین. دنیا میں بدعت منع ہے یا اس کی کرنا چاہیے؟ بدعت دنیا میں بدعت کرنا چاہیے. جو کر رہے تھے کل تک وہی ایس ٹی ڈی پہ بیٹھے وہی کر رہا، تو تھوڑا ترقی کرے آدمی. تو آدمی جو ہے دنیاوی اعتبار سے ترقی کرے، نئی نئی ٹیکنالوجی آدمی دریافت کرے، معلوم کرے. لیکن دین میں نئی ٹیکنالوجی نکالنے کا، دین جیسا ہے ویسا ہی اسی پہ عمل کرنا، اسی میں شرافت ہے. اور بدعت کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 آخرت کا نقصان. نمبر 2 گمراہی ہے، بدعت لعنت کا سبب ہے، اور آخرت میں دھتکارے جائیں گے حوض کوثر سے، منہ کالا ہوگا بدعتی کا، اور جہنمی ہے. ہدایت توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی. یاد رہے گا یہ 9 تاریخ کے لیے تیار ہیں؟ جو لوگ امتحان دینے والے ہیں وہ کتنے ہاتھ اوپر کریں؟ سچی ٹھیک ہے. تو 9 تاریخ کو انشاءاللہ امتحان ہوگا. دیکھیے اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ جو پہلے امتحان میں تھے ان کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے، خالی لکھنا ہوتا ہے اس میں. تو کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا امتحان ہے، آپ خود کو معلوم پڑے گا میرے کو یاد آ رہا کہ نہیں آ رہا. تو تیاری کر کے آئیں انشاءاللہ. 9 تاریخ کو ہمارا امتحان ہوگا، اور اگر ممکن رہا تو 2 تاریخ کو درس ہوگا، نہیں تو آپ کو بتایا جائے گا. ویسے آپ لوگ بہت بزی ہوں گے میٹھا کھانے میں، تو 2 تاریخ کو تو شاید موقع نہیں مل پائے گا. تو بہرحال اعلان آپ کو کیا جائے گا، بتایا جائے گا.